خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 15ویں باب میں سے اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا تاکہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہیں کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ بطوری طور پر پاشکا کے چھٹے اتوار کی عبادت میں ہم سب شریک ہیں، اور آج کا یہ اتوار مئی کے مہینے کا دوسرا اتوار جو کہ عالمی طور پر ماؤں کے لیے مخصوص ہے، تو آج کے دن مدرس ڈے بھی منایا جاتا ہے، اور تمام ماؤں کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ کیتھولک بشپ کانفرنس 3 مئی سے لے کر 9 مئی تک کے اس ہفتے کو جو ہفتہ گزرا ہے پچھلے اتوار سے لے کے آج کے دن تک کا یہ ہفتہ، جسے ہفتہ مسیح تعلیم کہا جاتا ہے، اور آج اس کا اختتام بائبل کے اتوار سے ہوتا ہے، اور آپ سب کو بائبل کا اتوار بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تو آج ہمارے 3 موضوع جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک طرف خدا کی محبت کا ذکر ہے، دوسری طرف عالمی طور پر ہم ماؤں کو یاد کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر آج جب پاک ماں کلیسیا اور خاص طور پر پاکستان کی کلیسیا ہماری کیتھولک بشپ کانفرنس ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم بائبل مقدس کی عقیدت پر، بائبل مقدس کے خاص طور پر اس اتوار پر بائبل مقدس کی اہمیت پر غور کر سکیں، اور خداوند کے حضور کلام کے وسیلہ سے جو برکات خدا دیتا ہے ان سب کو یاد رکھا جائے۔ اور ہمیں اس بات پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سال جو کہ حضرت یوسف کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، عالمی سطح پر کس طرح حضرت یوسف ہم سب کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، سب کچھ جو آج ہمیں سننے کو ملے گا، سننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، ان سب میں جس بات کو سب سے زیادہ کامن سمجھا جائے گا وہ ہے محبت، جس کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے حضرت یوسف کی زندگی کو لیا جائے، ماؤں کی زندگی کو لیا جائے، کلام کو لیا جائے، اور آج جو تلاوتیں چھٹے اتوار کے موقع پر ہمیں تیار کرتی ہیں اس پر غور کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں محبت کا پیغام ملتا ہے، محبت کی سمجھ آتی ہے، اور محبت کے وسیلہ ہی سے ہم سب خداوند میں مضبوطی پاتے ہیں۔ 2005 میں 25 دسمبر کرسمس کے موقع پر پاپا اعظم پوپ بینیڈکٹ 16 نے ایک خوبصورت چوپانی خط ہم سب کے لیے تحریر کیا اور اس کو شائع کیا گیا، جس کا نام تھا دیوس کاریتاسس، خدا محبت ہے۔ اور یہ خط انہوں نے عالمی طور پر ساری دنیا کے ایمانداروں کو دیا تاکہ وہ خدا کی محبت کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں، اور اس محبت کے تجربے سے گزر کر ہم سب کو تیار کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ محبت ہے۔
ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ہر روز کوئی خاوند اپنی بیوی کو اور کوئی بیوی اپنے خاوند کو، کوئی بچے اپنے ماں باپ کو اور والدین اپنے بچوں کو بار بار یہ لفظ کہہ کر آئی لو یو کہہ کر پکارتے ہیں، اور خداوند کے حضور اس لفظ کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے کہ محبت کتنی ضروری ہے۔ اور محبت کے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جس انداز سے، جس دل سے، جس ایمان سے، جس احساس کے ساتھ کوئی کسی سے اس کا اظہار کرتا ہے، اسی احساس اور اسی تجربے اور خداوند کے حضور اسی کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گو کہ ہم ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر دنیا میں دیکھتے ہیں بہت دفعہ اس لفظ کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی محبت جو ہے وہ دکھاوے کے طور پر بھی پیش کرتے رہتے ہیں، اور شاید کئی بار ہم یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، اگر ہم محبت کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں محبت نہیں ہے، تو پھر محبت کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ پھر اسی لیے آج خداوند یسوع مسیح چھٹے اتوار کے موقع پر، جو کہ پاشکا کے موسم کا چھٹا اتوار ہے، اور اگلے اتوار سے عید سعود یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید منائی جائے گی، اس سے پہلے یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے محبت کتنی ضروری ہے، محبت کا لفظ کس قدر معنی رکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کر دیا ہے۔ اور یسوع مسیح کی محبت جو ہے وہ سب پر واضح ہے کہ ہم اس محبت کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے باپ آسمان سے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجتا ہے، اور جو یوحنا رسول کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کی محبت زمین پر آئی، اور پھر زمین پر آنے والی محبت نے، جس طرح پچھلے اتوار ہم نے انگور اور تاک کا جو مرکز ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، اور بتایا گیا کہ محبت سے ہی سب انگوروں کا گچھا مل کر اس خوبصورتی کو اور اس پیار کو ظاہر کرتے ہیں اور اس جڑے رہنے کو بیان کرتے ہیں۔ آج یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے میں تمہیں محبت میں جوڑنا چاہتا تھا اور جوڑنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں نے اپنی جان دی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان دوسروں کی خاطر دے۔ اور یسوع مسیح نے محبت کا یہ سبق، محبت کا یہ درس ہمیں دیا ہے کہ یسوع مسیح ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ اب پیار کرنے کی اس کی انتہا کیسی ہے؟ میری محبت میں قائم رہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یسوع مسیح اپنی محبت کو کسی بھی لحاظ سے اس محبت میں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کنڈیشن نہیں لگاتا، اگر تم یہ کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اگر تم اچھے مسیح بنو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اگر تم عبادت کرنے والے مسیح بنو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اگر تم نیک مسیح بنو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ یسوع مسیح ایسی محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلی بات، اس نے ہم سب کو، جتنے بھی ہم زمین پر رہتے ہیں، ہم سب کو اس بات کے لیے تیار کیا اور اس نے اس محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور جب میں نے تمہیں چن لیا ہے میں نے نہ تمہارے قد کو دیکھا ہے، نہ تمہارے رنگ کو دیکھا ہے، نہ تمہاری صحت کو دیکھا ہے، نہ تمہاری زندگی کے ان تاریک لمحوں کو دیکھا ہے، نہ تمہارے گناہوں کو دیکھا ہے، نہ تمہاری کمیوں کو دیکھا ہے، بلکہ تم جیسے بھی ہو ویسے کہ ویسے میرے ہو۔ اور محبت خداوند کے حضور جب ہم کرنتیوں کے نام خط میں 13ویں باب میں مقدس پالوس رسول کی زبانی سنتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے محبت سب کچھ ڈانپ لیتی ہے، محبت شیخی نہیں مارتی ہے، محبت مضبوط کرتی ہے، چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، محبت کسی کا نقصان نہیں کرتی ہے،
محبت کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی لیے کہا گیا اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں گا ساری اور مجھ میں محبت نہیں ہے تو میں کیا ہوں؟ ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. ایک بولنے والا، آواز کرنے والا خالی برتن ہوں جس کی آواز تو آ سکتی ہے لیکن اس سے محبت کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. میں اچھا بول سکتا ہوں، اچھا کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر محبت کی سمجھ نہیں آتی ہے. اور اسی لیے یسوع مسیح کہتا ہے میں تم جیسے بھی ہو ویسے میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے، اور پھر تمہیں بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. جس طرح ہمارے پاس ایک سکہ ہو اور سکے کو جب بھی دیکھا جائے تو وہ دونوں سائیڈوں سے تصویریں مختلف ہو سکتی ہیں سکے کی، چاہے ایک طرف چاند ہو اور ایک طرف قائد اعظم کا مزار ہو، ایک سائڈ پہ 10 روپے کا ذکر لکھا جائے اور دوسری سائڈ پہ بھی 10 روپے لکھا ہوگا. اور اسی لیے یسوع مسیح نے آج ہمیں کہا ہے میں نے تمہیں دوست کہا ہے. اور دوست کون ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کی تسلی اور ایک دوسرے کی ترقی چاہتے ہیں. اور سکے کے رخ کو اگر دیکھا جائے تو اس کے سکے کے رخ کے اوپر ایک طرف دوست لکھ دیا جائے اور دوسری طرف پیار لکھ دیا جائے تو آپ چاہے محبت کو دیکھیں اور آپ چاہے دوست کو دیکھیں، آپ کو ایک جیسا ہی اس کا وزن ملے گا، ایک جیسی اس کی اہمیت ملے گی، ایک جیسی اس کی قدر ہوگی. جیسے خدا کو دیکھ لیں اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیں، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. ان دونوں کی اہمیت ایک ہی ہے. محبت اور دوستی کی محبت جو ہے وہ ایک جیسی ہی اہمیت رکھتے ہیں. اور اسی لیے جب یسوع مسیح نے ہم سے بات کی ہے تو اس نے دو طرح سے بات کی ہے. میں جیسے پہلے دو ہی تمہیں حکم دیتا ہوں اور حکم یہی ہے، پہلے خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے زیادہ پیار کر. اور دوسرا رخ اس کا کیا ہے؟ اپنے ہمسائے کو بھی اپنی مانند پیار کر. اس کو جس طرف سے بھی دیکھ لیں، ہمسائے میں ڈھونڈ لیں، خدا میں ڈھونڈ لیں، آپ کو ایک ہی جیسی محبت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ایک ہی قدر ہے، اس کا وزن ایک جیسا ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم چاہے بول رہے ہوں اور چاہے ہمارے دل میں ہو، جب تک ان کی قدر اور وزن ایک جیسا نہیں ہوگا تب تک اس محبت کی سمجھ نہیں آتی ہے. اور پھر دنیا میں ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کو دیکھ لیا جائے اور اس میں اگر محبت کو دیکھ لیا جائے اور اس میں اگر خدا کو دیکھ لیا جائے تو وہ ایک جیسے ہی آپ کو نظر آتے ہیں. محبت بھی ویسی ہی ہوگی، قدر بھی ویسی ہی ہوگی. خدا کی طرح تخلیقی صلاحیتیں بھی اس میں ایسی ہوں گی اور اس کی محبت بھی ویسی ہی ہوگی. جس طرح خدا محبت زمین پر آ کر بہت ساری قربانیاں دیتا ہے، بہت سارے دکھ سہتا ہے، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، وہی خدا ہم سب کے لیے بھی ایسی ہی چیزوں کا اہتمام کرتا ہے. ماں کی صورت میں، محبت کی صورت میں، زندگی کی صورت میں. اور اسی لیے ایک شخص لکھتا ہے اگر میں دنیا کی ساری چیزوں کو، دنیا کی ساری چیزوں میں سے اگر یہ دیکھنا چاہوں کہ کس لفظ کے اندر ساری دنیا سمیٹی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے صرف ماں کا لفظ لکھ لو، اس میں آپ کو ساری دنیا مل جائے گی. یہ خدا، جس طرح خدا ساری کائنات اور آسمان اور زمین میں ایک ہی ہستی ہے اور خدا ہے اور اس کی محبت ہے، اور اسی طرح دنیا میں انسانوں کے درمیان اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ماں ہے اور اس کی محبت ہے جو ہر زندگی میں کام کرتی ہے، ہر زندگی میں نظر آتی ہے. اور یہ اہمیت دنیا میں خداوند کے حضور آج سے 107 سال پہلے 1914 میں آنا جاروس ایک خاتون ہے جس کی ماں کے مرنے کے بعد اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں اپنی ماں سے کس قدر محبت رکھتی ہوں اور میری ماں نے میرے لیے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں، اور میرے لیے لازمی ہے کہ اگر میری ماں اس زمین پر اب نہیں ہے، اگر میری ماں اب دنیا میں نہیں ہے تو مجھے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے اپنی ماں کو ویسے ہی عزت دینی ہے، اس کا ویسے ہی احترام کرنا ہے، ویسے ہی اس کی عقیدت کرنی ہے، ویسے ہی اس کے لیے دعا کرنی ہے، ویسے ہی اس کو اہمیت دینی ہے. اور آج دنیا بھر کے تمام انسان اس بات کو دیکھتے ہیں اور اس لیے اس کی کوشش
رنگ لائی اور 1914 میں خداوند کے حضور امریکہ کے صدر نے اعلان کر دیا کہ اس دن کو دنیا میں منایا جانا چاہیے، اور آج 107 سال ہو گئے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے شروع ہی سے ماں کی اہمیت ویسی ہے، لیکن آہستہ آہستہ تاریخ کے اوراق میں جیسے جیسے چیزوں کی اہمیت کی سمجھ آئی، جیسے جیسے انسان کی عقل نے کام کیا، ویسے ہی انسانوں نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی، اور آج کے دور میں ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رات ہی کے وقت میں سندھ اسمبلی میں کل ایک بل پیش کیا گیا جو بڑا ہی خوبصورت بل تھا، جو پہلی بار ایک صوبے سے شروع ہوا ہے، اور امید کرتے ہیں جلدی یہ دوسرے صوبوں پر میں بھی آئے گا اور اس کو اہمیت دی جائے گی۔ سب سے پہلے ضروری بل تھا والدین کے حوالے سے۔ اب کوئی بھی بچہ اپنے والدین کو ان کے گھر سے باہر نکال نہیں سکے گا، اور اگر والدین اس کی شکایت کریں گے تو اس کو سزا ملے گی، والدین چاہے وراثت چھوڑ دیں یا نہ چھوڑیں، ان کے پاس زمین پر دولت ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان میں اس بات کا کل اعلان کیا گیا، ان کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، انہوں نے آپ کے لیے وراثت چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ ہماری وراثت اور ہماری دولت ماں باپ ہے، اور اس بات پر غور کرنے کے لیے کہا گیا چاہے ماں باپ کرائے کے گھر میں بھی رہتے ہیں پھر بھی آپ ان کو اپنے گھر سے نکال نہیں سکو گے۔ ہمیں آہستہ آہستہ ان باتوں کی سمجھ آتی ہے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کی قدر نظر آتی ہے، اور اسی لیے آج کے دن چاہے ماں زندہ ہے یا نہیں ہے، چاہے ماں بیڈ پر پڑی ہے، چاہے ماں آپ کے ساتھ ہے، چاہے ماں آپ کے ساتھ بولتی ہے، کھیلتی ہے، ماں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتی ہے، جہاں پر بھی ہے، ہمیں آج کے دن خاص طور پر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن اپنی ماؤں کو محبت کے ساتھ ایک بار مدرس ڈے مبارک کہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن اپنی ماؤں سے کہنے کی ضرورت ہے، اپنی ماں سے آئی لو یو ماما یا آئی لو یو اماں کہہ کر جو بھی آپ کہتے ہیں، آپ نے آج اس کو کہنا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ آج آپ نے اپنی ماں کو اس بات کا احساس دلانا ہے۔ بچے مل کر آج کوشش کر کے چاہے چھوٹی سی پارٹی کریں، کچھ بھی کریں اپنی ماں کے لیے، آج خداوند کے حضور اس کو چھوٹا سا تحفہ دیں، ضرور اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ اس کے لیے ہیں، آپ خداوند کے حضور اس کی وجہ سے ہیں، اور آپ کی خاطر اس نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، کتنی کو محنت کی ہے، شاید دوسرے گھروں کے برتن صاف کر کر کے، صفائیاں کر کے، کپڑے دھو دھو کر اور محنت کر کے، ہر روز مزدوری کر کے آپ کی ماں نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو پروان چڑھایا ہے، آپ کی مدد کی ہے۔ آج ایک بار اپنے دل سے، اپنی زندگی سے خداوند کے حضور اس بات کو کہنے کی ضرورت ہے۔ آج ان بچوں کے لیے جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں، ان کے لیے لازمی ہے، اچھا ہے، آج اپنی ماں کے لیے عبادت کے لیے نام پیش کریں، آج اپنی ماں کے لیے دعا کروائیں، ہو سکے آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو ان کی قبر تک جا سکیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید اگر کسی دوسرے شہر میں شاید نہ جا سکیں، لیکن دعا تو ہم کر سکتے ہیں۔ آج خدا کے حضور ہم مل کر اپنے خاندان میں بیٹھ کر اپنی ماں کی بات تو کر سکتے ہیں، آج مل کر خداوند کے حضور اس بات کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح سے خداوند میں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور ضروری ہے کہ ہم خداوند کے حضور اس بات کا احساس اپنے بچوں میں، اپنے بچوں کے سامنے خداوند کے حضور، اور خاوند جو باپ ہے اپنے اپنے گھرانے کے، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس بات کے لیے آج اپنے بچوں میں اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بچوں کو اس ماں کا اور اس خاندان کی سربراہ جو ہے اس کا احساس ہو کہ وہ ہمارے گھر میں کتنی اہم ہے، کتنا ہر روز وہ کام کرتی ہے۔ ہر روز جو ماں کا کام ہوتا ہے شاید باہر کام کرنے والی ایک خاتون سے زیادہ ہوتا ہے جو آفس میں کام کرتی ہے ہر روز، لیکن یہ اس کی محنت کا کوئی اجر نہیں دیتا ہے، کوئی اس کے اجرت نہیں عطا کرتا ہے، کوئی اس کو تنخواہ نہیں دیتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک وجہ سے کرتی ہے، اور وہ وجہ ہے وہ محبت کرتی ہے، وہ محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے،
اپنے گھر سے، اپنے خاوند سے، اپنی اولاد سے اور اپنے عزیز رشتہ داروں سے وہ محبت کرتی ہے، اور اسی کی خاطر ہر روز زندگی کی بات کرتی ہے، ہر روز قربانی دیتی ہے، ہر روز اس اہمیت پر زور دیا جاتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور اس بات پر ان کی اس قربانی کا کوئی صلہ ہم دے نہیں سکتے ہیں۔ تو ضرور آج کے دن آپ سب کو یہ کرنا ہے۔ آج پاکماں کلیسیا اور خاص طور پر کیتھولک بشپ کانفرنس پاکستان اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم سب بائبل مقدس کی اہمیت پر غور کریں۔ جس گھر میں بائبل پڑھی نہیں جاتی ہے، آپ سمجھے وہ گھرانہ کیسا ہوگا۔ جس گھر میں خدا کے کلام کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ گھر کیسا ہوگا؟ اس گھر میں کبھی روشنی ہوگی ایمان کی؟ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آپ اگر کلام کو نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس دیے کو اور اس روشنی کو جلاتے نہیں ہیں۔ آپ اپنے بچوں میں ایمان کی بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ خداوند کے حضور اس بات کے لیے تیار نہیں کرتے ہیں کہ زندہ کلام انسانوں کی زندگیاں بدلتا ہے، زندہ کلام انسانوں کی زندگی میں برکات لاتا ہے۔ کلام کی اہمیت جو ہے وہ کتنی اہم اور ضروری ہے، تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکماں کلیسیا یہ ہفتہ مسیح تعلیم منا کر ہمیں یاد دلانا چاہتی ہے کہ ہر گھر خداوند کے لیے اس بات پر غور کرے۔ اور آج جب اتوار ہے بائبل مقدس کا، تو ہر گھر بائبل مقدس کو اپنی زندگی میں کھولنا سیکھے، ہر کوئی پڑھنا سیکھے، ہر کوئی اس کی تلاوت کرنا سیکھے، ہر کوئی آ کر جب خدا کا کلام چرچ میں پڑھا جاتا ہے تو سنیں کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بات کی جا رہی ہے، تاکہ اس بات پر زیادہ سے زیادہ غور کیا جائے۔ اور آج جب پہلی تلاوت پڑھی گئی، کورنیلیس کے گھرانے کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس طرف سے پطرس اور اس کے ہمراہ بہت سارے لوگ کورنیلیس کے گھر میں آئے ہیں، اور کورنیلیس کے گھر میں جب خدا کے حضور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، کورنیلیس کے گھر میں جب پطرس داخل ہوتا ہے تو پطرس کے قدموں تک جھکنا چاہتا ہے، اور پطرس اسے اٹھا کر کہتا ہے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میرے قدموں میں گرا جائے، گرنا ہے تو یسوع کے قدموں میں گرو۔ اور عبادت میں آنے کا مقصد ہم سب کا یہی ہے، ہم سب چرچ میں آئیں اور خدا کے قدموں میں گریں، اس کے حضور جھکیں، اس کے کلام کو سننے کی کوشش کریں، اس کے کلام کی اہمیت پر غور کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے وسیلہ سے برکتیں پانے کی کوشش کریں۔ آج جو پاکماں کلیسیا رسولوں کے اعمال سے جو کلیسیا کا ذکر کیا گیا ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کلیسیا کا وجود جو قائم ہو رہا ہے، کلیسیا جو ترقی کر رہی ہے، ایمانداروں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، لوگوں کی زندگی میں جو معجزے ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگی میں جو خدا کی اہمیت اور مضبوط ہو رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان اس طرح سے ایک چٹان کی طرح مضبوط ہو رہا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آج غیر قوموں کے درمیان جب پطرس خدا کے کلام کی باتیں کر رہا ہے تو روح القدس کے نزول کا ذکر کیا گیا ہے، روح القدس کے اترنے کا ذکر کیا گیا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے جو برکات ملی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے جو معجزے ہو رہے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور معجزے زبانوں کے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی زبانیں، معجزے خدا کے کرامات کے ہو رہے ہیں، اور خدا کے حضور ان کو وہ برکتیں مل رہی ہیں کہ پطرس کو برملا اس بات کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ اب غیر قومیں بھی، وہ لوگ جو یسوع کے نام کا بھی انہوں نے بپتسمہ نہیں بھی پایا ہے، خدا ان میں بھی کام کر رہا ہے، خدا کا روح ان کی زندگی کو بھی بدل رہا ہے، اور خدا کے حضور نیک اعمال کرنے والے، اچھی زندگی گزارنے والے، دنیا میں خدا کی بات کرنے والے، دوسروں میں نیکی اور بھلائی کرنے والے جو ہیں، وہ بھی خدا کی قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت میں جب یہ پینڈیمک، جب یہ کرونا وائرس، جب ہماری دھرتی پر اس کی تیسری لہر اور زمین پر رہنے والے لوگ مر رہے ہیں، کچھ بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ کرونا سے مر رہے ہیں، کچھ آکسیجن سے مر رہے ہیں، اور کچھ میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، کچھ کو وینٹیلیٹر نہیں مل رہے ہیں، اور کئیوں کو ہاسپٹل جانے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ آج دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آج خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آج خدا آپ کو بتانا چاہتا ہے، سب سے پہلے
ماسک خود پہنو تاکہ تم بچو اور پھر دوسروں کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سب سے پہلے آج اپنی زندگی پر غور کرو اور اس کے بعد دوسروں کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہو۔ آج اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے ایکٹروں کی طرح جہاز لے کر اس ملک میں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ جہاں سے ہم بچ جائیں گے۔ کون بچا سکتا ہے؟ صرف خدا کی ذات بچا سکتی ہے۔ آج ہمیں اس بات کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت میں کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اور پطرس اسی بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ مصیبتیں بڑی ہیں، کلیسیا پر ظلم ہو رہا ہے، عذاب رسانیاں بڑی ہیں، لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے، رسولوں کو قید خانے میں بھی ڈالا جا رہا ہے، لیکن خدا کا روح اور اس کی قدرت نئے نئے معجزات کر رہی ہے، غیر قوموں کو بھی مسیح بنا رہی ہے۔ اور بپتسمہ کے لیے اب کون روک سکتا ہے؟ اب پانی کی ضرورت ہے تاکہ ان کو بپتسمہ ملے اور یہ یسوع کے ہو جائیں۔ آج اس دور میں صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، میں کس طرح اپنی زندگی سے خدا کی محبت دکھا سکتا ہوں، کس طرح میں آج کے کلام کو پورا کر سکتا ہوں۔ اور یسوع کہتا ہے تمہارا پھل باقی رہے۔ تم اس بات پر غور کرو، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور اسی لیے میں نے کہا سکے کا رخ ایک جیسا ہی، خدا کی محبت اور ہمسائے کی محبت۔ اگر آج ہم اپنے ہمسائے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آج اگر ہم اپنی روٹی کسی کو دے نہیں سکتے ہیں، آج ہم اپنا آپ کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے ہیں، آج ہمارے گھر کے قریب اگر کوئی غریب خاندان بھوکا سو رہا ہے اور ہر روز ان کے گھر میں غربت ہم دیکھتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم کیسے مسیح ہیں۔ اور اسی لیے خداوند کے حضور اعلان کیا جاتا ہے اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے۔ اور اس کا کلام یہ فرماتا ہے جو کہ متی رسول کی انجیل 25ویں باب میں، جب تم کسی بھوکے کو روٹی دیتے ہو، کسی ننگے کو کپڑے پہناتے ہو، کسی آوارہ کو، یتیم کو اپنے گھر میں لاتے ہو، محتاج کا خیال کرتے ہو، بیوہ کا سہارا بنتے ہو، اگر تم نے کسی کو پانی پلایا ہے، اگر کھانا کھلایا ہے، تو تم نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، میرے ساتھ کیا ہے۔ اور اگر مسیح کی محبت کی بات ہے تو مسیح کے لوگوں کے ساتھ محبت کرو، دنیا میں بسنے والے غریبوں کے ساتھ محبت کرو، یتیموں کے ساتھ محبت کرو۔ اور پھر اس بات کے لیے کہا گیا، یسوع نے فرمایا اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے۔ اور یسوع مسیح آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، اپنے باپ کے ہمراہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور آپ کس طرح سے اس وقت میں اپنے آپ کو خداوند کے لیے تبدیل کر سکتے ہیں، کیسے آپ خداوند میں مضبوط ہو سکتے ہیں، کیسے آپ کا ایمان ہے۔ ایک نوجوان جوڑا شادی کرنے کے بعد دونوں ایک کشتی پر سوار ہو کر ایک دریا کے پار جانا چاہتے تھے، اور جب یہ کشتی پر سوار ہیں اور آہستہ آہستہ کشتی آگے بڑھ رہی ہے تو اچانک سے کشتی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کشتی ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہے، لہریں اونچا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کشتی ڈوب جائے گی۔ عورت بہت ڈر جاتی ہے اور نوجوان خاموش کھڑا رہتا ہے، اور وہ چیخیں مارتی ہے اور نوجوان ویسے کا ویسے ہی کھڑا رہتا ہے۔ وہ کئی بار اس کی چیخیں سن کر ہنستا بھی ہے اور یہ پیچھے سے پکارتی ہے کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے مر جائیں گے، آج ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اچانک سے یہ نوجوان اپنی کمر میں سے لٹکا ہوا خنجر نکالتا ہے اور اونچی اونچی شور کرنا شروع کرتا ہے اور خنجر نکال کر لا کر اپنی بیوی کی گردن کے اوپر رکھ دیتا ہے اور گردن کے اوپر رکھ کر اسے اونچی آواز میں کہتا ہے اب تجھے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو وہ بھی ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے تجھ سے کیا ڈر لگتا ہے، تو تو میرا خاوند ہے، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، یہ بھی سوچتی ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ تو اس نے اونچی آواز سے کہا میں نے آج تک زندگی میں کوئی برا کام نہیں کیا ہے، میں نے ہمیشہ اچھی زندگی گزاری ہے، اور میں بھی یہ یقین رکھتا ہوں جس طرح تو یقین رکھتی ہے کہ میں تجھے خنجر سے قتل نہیں کر سکتا ہوں، ایسے ہی میں بھی یقین رکھتا ہوں جس خدا سے میں محبت رکھتا ہوں وہ میری کشتی کو ایسے نہیں ڈبونے دے گا، ایسے میری کشتی نہیں ڈوبے گی، بلکہ خدا کی محبت مجھے نکال لے جائے گی۔
اور آپ سب بھی زندگی میں اس بات پر غور کرو، دنیا کے حالات جتنے مرضی برے ہو جائیں، ایمان رکھو، یقین رکھو، خدا سے محبت رکھو اور اس کے لوگوں سے محبت کرو، تو زندگی میں کرونا وائرس جیسی کئی بیماریاں بھی آ جائیں، اس سے بری وبائیں بھی آئیں، خدا اگر آپ سے محبت رکھتا ہے تو وہ آپ کو اور زیادہ برکتیں دے گا، آپ کو استعمال کرے گا اور آپ کے وسیلہ سے اس وبا کو بھی ختم کرے گا، اور خدا کی محبت کا اعلان ہوگا، اس کا پرچار ہوگا، اور اسی کا جھنڈا اونچا رہے گا، اور اسی کے وسیلہ سے ہم برکتیں پاتے جائیں گے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جس نے ہم سب کو زندگی دی ہے، فضل دیا ہے، برکت دی ہے، تاکہ ہم سب اپنی زندگی سے اچھائی کریں، خدا کی محبت بانٹیں اور اسی کے محبت کے پیغام کو دنیا تک لے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔